یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ روایت صحیح بخاری میں 3 مقام پر آئی ہے، 2589 پر، 2621 پر، 2622 پر، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت ایک مقام پر 1622 پر، سنن ابی داؤد کے اندر 2 مقام پر 3538 پر، 3539 پر، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت ایک مقام پر 1298 پر، اور سنن نسائی کے اندر یہ روایت 3 مقام پر آئی ہے، 3690، 3691، 3693، اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت 3 مقام پر 2377، 2385، 2386 کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے بری مثال نہیں ہے ہبہ کر کے واپس لینے والا، اس کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹ لیتا ہے۔ ہبہ کر دینے کا معنی ہوتا ہے آپ نے کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی چیز کسی مسلمان کو دے دی، تحفہ دے دی، ہدیہ کر دی۔ سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کوئی چیز دے دی۔ جب اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے دے دی، تو اب اس چیز کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ جو لوگ واپس لینے کا تقاضا کرتے ہیں تو یہ ان کے بارے میں مثال ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ اس کتے کی طرح ہے جو قے، یعنی کہ الٹی جس کو بولتے ہیں، اور سادہ لفظوں میں قے کرنا، وہ قے کر کے چاٹ لینے کے مترادف ہے، کیونکہ جو ہبہ کی چیز ہے وہ تو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی ہے، اب اس کو واپس لینا یہ نیکی کر کے نیکی کو رد کرنے کے مترادف ہے، اور نیکی کو واپس لینے کے مترادف ہے۔ لہذا نیکی کر کے کوئی بندہ واپس تھوڑی لیتا ہے۔ تو جب آپ نے کسی کو دے دیا تو پھر اس کو دے کر بھول جائے۔ کتنا پیارا جملہ ہے کہ کہا کہ نیکی کرو اور اس کو بھول جاؤ، اس کو یاد نہ رکھو۔ اگر آپ نے نیکی کو یاد رکھا نا تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ ریاکاری کی نظر ہو جائے۔ لہذا ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بندے کو دور رہنا چاہیے کہ جب آپ نے ایک چیز اللہ کی راہ میں ہبہ کر دی، وہ جتنی بھی قیمتی تھی اس کی ساری قیمت سمیت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں دے دی تھی، تحفہ دے دیا تھا، کسی کو ہبہ کر دی تھی۔ لہذا اب ہمیں اللہ کی رحمت سے اجر کے متمنی ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کی باتیں سننے کے بعد یہ کہ وہ چیز کو واپس لینا چاہیے۔ اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی دور رہیں کہ جو آپ کو اس طرح کے وسوسے یا اس طرح کے سوال آپ کے دماغ کے اندر پیدا کریں کہ آپ نے فلاں چیز کسی کو دے دی تو وہ تو بڑی قیمتی تھی، آپ کو واپس لینی چاہیے۔ تو اس طرح کے جو شر پسند عناصر ہوتے ہیں یہ بہت ساری نیکیوں کے ضائع ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا جب دیں اللہ کی راہ میں پورے جنون محبت الہی کے ساتھ چیز دینی چاہیے، اور جب اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز دے دی ہے تو پھر زندگی کے اندر موت آ جائے اس چیز کو واپس نہیں لینا چاہیے۔ ان جملوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کا پتہ چلتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ اس کتے کی مثل ہے کہ جو قے کر کے اس کو دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ لہذا اللہ کی راہ میں خوشنودی سے چیز دینی چاہیے۔ تحفہ اگر کسی مسلمان کو دینا ہے تو اللہ کی خوشنودی کے لیے دینا چاہیے، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جب آپ یہ نیکی کر لیں، کسی غریب کی مدد کر لیں، کسی یتیم کا سہارا بن جائیں، کسی بے کس کو آپ سہارا دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کو کاروبار بنا دیں، یا کوئی بھی عنوان لگا لیں، جب آپ کر کے دے دیں تو اس کے بعد ہزاروں بار شیطان اگر آپ کی توجہ موڑے، اپنی توجہ اس طرف جانے نہ دے۔ اس حدیث پاک کی یہ تربیت۔